اگر میں ان صحابی کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں, ان کا صرف ایک ورچو بتا دوں, we can stop our lecture right now. وہ یہ کہ اسلام اخلاق کا نام ہے. جب آپ دوسروں کے فائدے کے بارے میں جب نہیں سوچو گے تو آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کیسے کرو گے؟ دین کا پیغام کیسے پھیلاؤ گے؟ جب آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت ہوگی تو کیا آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ کنورزیشن انیشیٹ کر سکو گے؟ نہیں. اور اسلام پھیلا ہی اخلاق کی وجہ سے ہے, یہ یاد رکھیے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ سلام پھیلایا کرو, تو میں مارکیٹ پلیسز میں جایا کرتا تھا, یہ نہیں کہ مجھے کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی, سلام علیکم سلام علیکم, میں سلام پھیلانے کے لیے جایا کرتا تھا. And this is how Sahaba Ikram used to take literally the commandments of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is what we have to do. ہم نے بھی یہی کرنا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I welcome all of you once again. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے. And before I start the lecture, کچھ چیزیں ڈسکس آپ سے کرنی ہیں. وہ یہ کہ I've been thinking about the schedule of this class. وہ یہ کہ پہلے تو ہم یہ کیا کرتے تھے کہ میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی تھی میں شیئر کرتا تھا, اور پھر جب ٹائم ختم ہو جاتا تھا and we used to go. لیکن اب پلان کچھ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ایک پرٹیکولر پرسنالٹی ہے ان کے بارے میں جب ہم ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے جب ان کا ایک انسیڈنٹ ہمارے سامنے آئے, we'll stop it right there, اور اس کے بارے میں ہم یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ آپ کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا, اور how would you add that perspective in your life. مثال کے طور پہ آپ کو ایک انسیڈنٹ بتایا گیا جہاں پہ آپ کو توکل کے بارے میں پتہ چلتا ہے, تو آپ نے پھر وہاں سے یہ گراسپ کرنا ہے کہ انشاءاللہ فرام ناؤ آن ورڈز کہ میں توکل کو اپنی زندگی میں ایڈ آن کروں گا. تو ہم کچھ نہ کچھ بٹ بائی بٹ انشاءاللہ انسیڈنٹ بائی انسیڈنٹ کچھ نہ کچھ لیسنز ڈرا کر کے اور ہم انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے. اینڈ ون مور تھنگ, I would like to request once again کہ try to make notes as much as possible. The idea is because I met one of the brothers جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. Just raise your hand. Where is that brother? اچھا ماشاء اللہ. ایکچولی انہوں نے نا مجھے اپنا ایک ایشو بتایا ہے, وہ یہ کہ we know very well کہ یونیورسٹی سے کیا حالات ہیں, اور اگر بندہ سارا ہفتہ پڑھتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے اور موبائل اس کے ہاتھ میں ہے, and things they are as they are, اور اگر ہفتے میں وہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے یہاں پہ آتا ہے تو وہ سفائسنگ نہیں ہے. alright, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں آپ کا ایک جو مورائل ہے یا آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ ایمانہ اوپر جاتا ہے, بٹ دین اگین اٹ ڈرینز آؤٹ. تو اس کے لیے آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسلامک گیدرنگ میں جب آپ بیٹھتے ہو سرکلز آف نالج میں, ٹرائی ٹو ہیو اے نوٹ بک ود یو, پیس آف پیپر اور پین اپنے ساتھ رکھیں, اور پرہیپس آپ کا موبائل آپ باہر نکال کے نوٹ پیڈ آپ اس کو اوپن کر کے آپ بلٹ پوائنٹس میں آپ نوٹ بنا لو انشاءاللہ. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. نمبر 2, جو آپ نے لکھنا ہے یا جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے پریکٹیکلی اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے. نمبر 2, آپ کے گھروں میں جو آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, ریلیٹیوز ہیں, ٹرائی ٹو کنوے دا سیم جو آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے, چاہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو. بائی ڈوئنگ دس, نمبر 1, ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وہی چیز دوسرے کو بتاؤ گے, ایک تو آپ کے اندر ایک حیا کا ایلیمنٹ آئے گا کہ اچھا میں اس کو بتا تو رہا ہوں لیکن میں خود نہیں کر رہا. تو یہ ایک لحاظ سے آپ کوشش کرو گے کہ میں بھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروں, اور پھر جو ہے آپ کی بات اثر بھی کرے گی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ساری باتیں ایسے بتا دیں اور اگر آپ خود نہ کریں تو آپ کی باتوں میں وزن نہیں ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ نے اپلائی کرنا ہے, اور آپ دیکھیے گا کہ there is always a room for improvement.
ہم میں سے کوئی شخص یہاں پہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے آئی ایم پرفیکٹ. میری پرسنالٹی میں اب کوئی بیٹرمنٹ نہیں آ سکتی. وی آل آر سینرز, ہمارے میں کمی کوتاہیاں ہیں. وی ہیو اسٹرینگس اینڈ وی ہیو ویکنیسز ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم. تو ہوگا کیا کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہو یا آپ کسی اور گیدرنگ میں بیٹھتے ہو, اور پرہیپس یو آر واچنگ اینی ویڈیو آن دا یوٹیوب فار انسٹنس, تو اس میں آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں آتی ہے, آدھے گھنٹے کا ویڈیو ہے, گھنٹے کا ویڈیو ہے, ٹرائی ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن, جو بھی آپ کو چیز سمجھ میں آتی ہے. اینڈ اف یو میک دس اے ہیبٹ, فار انسٹنس آپ نے 3-4 چیزیں نوٹ ڈاؤن کر دی ہیں اور آپ نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو اپنی پرسنالٹی میں ایڈ آن کرنا ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد جب وہ چیزیں ایڈ آن ہو چکی ہوں گی تو آپ کی پرسنالٹی میں کتنا زیادہ نکھار آیا ہوا ہوگا. اینڈ پیپل وڈ فیل اٹ کہ یار اس بندے سے بڑی خوشبو آ رہی ہے, ہی از اے چینج پرسن ناؤ. سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اور ایک اور بات بھی آپ جان لو, the kind of environment we are living in, آج کل کچھ چیزیں بڑی پاپولر ہو رہی ہیں. وہ یہ کہ we all want to change the system. اور یہ چیزیں نا بڑی لوکریٹو معلوم ہوتی ہیں کہ واقعی یار سسٹم چینج ہونا چاہیے, سسٹم چینج ہو گئے تو سب کچھ چینج ہو گیا. See, pointing fingers on others is very easy. کہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, فلاں بندہ یہ کر رہا ہے, وہ دیکھو نماز نہیں پڑھ رہا, اٹس ویری ایزی. لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا, دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. ہم لوگوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کوئی چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بائی ڈوئنگ دس وڈ بی دا اسٹیپنگ اسٹون کہ آپ جب اپنے آپ کو چینج کر رہے ہو تو آہستہ آہستہ آپ کے گھر والے چینج ہوں گے, آپ کے محلے والے چینج ہوں گے, آپ کے جو کلاس میٹس ہیں وہ چینج ہوں گے, آپ کے کولیگس چینج ہوں گے. اینڈ دیٹ از ہاؤ دا مسلم امہ ول چینج. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دس از دی اونلی وے. جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں باتیں کرنا بہت آسان ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, بٹ دے ڈونٹ گیو یو دی ایکچوئل سولوشن. اب کریں کیا, آئی ایم گیئرڈ اپ, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں بٹ دیر از نو سولوشن فار می. تو سولوشن کیسے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ سولوشن یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو چینج یور ہارٹ ان فرسٹ پلیس. آر یو فالوئنگ؟ تو انشاءاللہ ود دس انٹینشن وی آر سٹنگ ہیئر. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور یہ وہ دعا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ فریکوینٹلی مانگا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے, اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پھیر دیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز پھر جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. تو دل کو پھیرنے کے لیے آپ نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے. تو have that connection with Allah subhanahu wa ta'ala. So the personality which we will speak about is Hussein bin Salam. آپ میں سے کس نے ان کے بارے میں پہلے سنا ہے؟ حسین بن سلام. حسین ہا صاد یا نون, نوٹ حسین, سین کے ساتھ نہیں. انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ وی ہیو انجینئرز, وی ہیو سائنٹسٹ, ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں, بٹ when it comes to اسلام ہم لوگ کورے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. اگر میں ان صحابی کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں, ان کا صرف ایک ورچو بتا دوں, we can stop our lecture right now. وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات میں ہی, ان کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی. اللہ اکبر. اور اسی چیز کے لیے تو ہم سب اسٹرائیو کر رہے ہیں, رائٹ؟ وائی ڈو وی پرے ان فرسٹ پلیس؟ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جنت چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدف بتا دیا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہی تو اصل کامیابی ہے. اے میرے بندو, اسی لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا. اور یہ جان لینا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, آج ہے کل نہیں ہے. بہت لوگ ریگس ٹو ریچز جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اوپر سے نیچے بھی آتے ہیں.
بہت بڑے بڑے لوگ آئے لیکن آج وہ نہیں ہیں. فرعون بھی آیا تھا, اس نے کیا کہا تھا, انا ربکم الاعلی. ویئر از ہی رائٹ ناؤ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے, بٹ اسٹل ہم ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اعراض کیے ہوئے ہیں. وی ڈونٹ ریئلی ٹیک دا لیسنز. تو یہ ان کا ورچو ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی, اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم کنسیڈر کیے جاتے تھے. ہی واز اے چیف ریبائی ان مدینہ. اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا نام چینج کر دیا, فرام حسین ٹو عبداللہ. عبداللہ بن سلام ان کا نام بن گیا. اور ان کا جو ٹرائب ہے, قبیلہ ہے, بنو قنیقہ ہے. بنو قینقاع, قاف یا نون واو قاف الف عین, قینقاع. اور کون مجھے بتائے گا کون سے 3 قبیلے تھے جو مدینہ میں, یثرب میں ایگزسٹ کرتے تھے؟ Just raise your hand if you know the answer. Just keep your hand raised inshallah. جی, میں یہودی قبیلوں کی بات کر رہا ہوں. وہ تو انصاری قبیلے تھے, اوس اور خزرج, 3 قبیلے تھے یہودیوں کے. جی برادر. بنو قینقاع, بنو قریظہ اور خیبر. اوکے, 2 تو ٹھیک ہیں. بنو نذیر, بالکل. بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ, یہ 3 قبیلے تھے, اور ان کا جو قبیلہ تھا وہ بنو قینقاع تھا. And he was considered the most knowledgeable person in Medina. یہ عالم کنسیڈر کیے جاتے تھے, اور ان کا کیریکٹر شروع ہی سے بہت اچھا تھا. اور امام ذہبی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, اور امام ذہبی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں. امام ذہبی یہ اسٹوڈنٹ ہے امام ابن تیمیہ کے رحمہ اللہ, اینڈ ہز کنٹمپرریز آر, انہی کے ٹائم پہ ابن القیم تھے, کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ وہ اسٹوڈنٹ تھے ابن تیمیہ کے, اور انہی کے زمانے میں امام ابن کثیر آپ نے سنا ہوا ہے, جن کی تفسیر ابن کثیر ہے, وہ بھی انہی کے کنٹمپرری ہیں, اسی وقت ہی تھے. اینڈ دیر از ون مور اسکالر ابن رجب رحمہ اللہ, یہ سارے ایک ہی وقت میں تھے. تو یہ امام ذہبی ہیں, اور امام ذہبی اس لیے بھی مشہور ہیں, ہی از ون آف دی گریٹ ہسٹورینز ان اسلام. اور ان کی ایک بک تو نہیں ہے, اس کو والیومز کہہ سکتے ہیں, سیر اعلام النبلاء, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا سیرہ. سیرہ کا مطلب کیا ہے؟ بایوگرافی. اس کا پلورل ہے سیر, سین یا را. سیر اعلام النبلاء کی ملٹیپل والیومز ہیں, اور انہوں نے ڈفرنٹ بایوگرافیز کو وہاں پہ پائل اپ کیا ہے, کمپائل کیا ہے. اینڈ if I'm not mistaken, he has mentioned around 6,000 biographies, یعنی واسٹ والیوم ہے ماشاء اللہ. تو یہ جو ہے امام ذہبی اپنی کتاب میں منشن کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام ہی واز دی ہیڈ آف دا سینیگوگ ان یثرب, کہ وہاں پہ جو ان کا سینیگوگ تھا یہودیوں کا, وہ اس کو لیڈ کرتے تھے. عبداللہ بن سلام کا اسکیجول کیا تھا؟ انہوں نے اپنے دن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. 1/3 آف دا ڈے ہی یوزڈ ٹو بی ان ہز سینیگوگ, اور وہاں پہ پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے, کیونکہ وہ عالم تھے, تورات پڑھاتے تھے, تلمود پڑھاتے تھے. اور دا سیکنڈ 1/3 وہ آئسولیشن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ جان لیں کہ اس زمانے میں ایسے یہودی اور عیسائی ایگزسٹ کرتے تھے جو کہ توحید پر تھے, اور یہ وہ لوگ ہیں, ان کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی, لیکن دیز پیپل دے ور لٹرلی ویٹنگ فار دا لاسٹ پروفٹ. یہ ویٹ کر رہے تھے کہ اے اللہ, جن نبی کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے, اور ان کی کتابوں میں مینشن تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے آخر الزمان میں, اور یہ ود آل دیئر ہارٹ, یعنی سنجیدگی کے ساتھ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ہم ایمان لے کے آئیں گے. اور باقی 1/3 یہ کاروبار کیا کرتے تھے. ہی ہیڈ ملٹیپل گارڈنز, اور وہاں پہ اپنے فارمز میں وہاں پہ اپنا بزنس کیا کرتے تھے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اس زمانے میں جیسے آج بھی جو پاور گیمز چلتی ہیں کہ ایک پرٹیکولر کنٹری ہے وہ اپنا لوہا منوانا چاہتا ہے کہ جی ہماری حکومت ہو یا ہمارا انفلوئنس ہو. تو اس زمانے میں بھی اگر ہم مکنز کی بات کریں
ڈفرینٹ قبیلے قریش کے وہاں پہ ایگزسٹ کرتے تھے. اگر ہم ٹاپ قبائل کی بات کریں جو قریشی قبیلے تھے, ان میں بنو ہاشم ہے, اور مجھے کون بتائے گا کون کون سے قبیلے تھے؟ بنو امیہ اینڈ نہیں, ابو جہل کا کون سا قبیلہ تھا؟ بنو مخزوم. ماشاء اللہ, بنو مخزوم. سو دیز ور ملٹیپل سب ٹرائبز آف قریش. یہ اپنا انفلوئنس چاہتے تھے مکہ میں کہ ہمارا انفلوئنس ہو, اور جب یہ حجاج کرام جب آئیں گے مکہ میں تو ہم ان کی سیوا کریں, ہم ان کو پانی پلائیں. They used to take care in that regard. اور اسی طرح اگر ہم یثرب کی بات کریں, وہاں پہ جو ہپوکریٹ تھا, بلکہ میں کہوں گا کہ ان کا لیڈر تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, وہاں پہ سچویشن یہ تھی کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا کنگ بنائیں گے. رائٹ, ہی وانٹڈ دیٹ پاور کہ یثرب میں رول کروں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو the plan was changed, اور اسی لیے پھر اس نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اٹیک کرتا رہوں گا اسلام کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہودیوں کی بات کرتے ہیں جو 3 قبائل تھے, آپ کو ذرا انٹرسٹنگ لگے گا, ان کی کتابوں میں مینشن تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے, وہ مکہ میں آئے گا اور پھر وہ مائگریٹ کرے گا یثرب کی طرف, مدینہ کی طرف. اسی لیے یہ قبائل پہلے ہی سے وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا کہ یہاں پہ آنے والا ہے. تو جیوز جو وہاں پہ بیٹھے تھے وہ یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اے اوس اور اے خزرج, آج تو تم ہمیں ڈراتے ہو, لیکن جب وہ نبی آئے گا, آخری نبی, تو ہم اس نبی کی سرپرستی میں پوری دنیا میں رول کریں گے. تو دس از ہاؤ دا پاور گیم واز گوئنگ آن in the Middle East. اور جب ہم عبداللہ بن سلام کی بات کرتے ہیں, یہ دین سے پہلے بھی ان کے اندر خیر تھی. He had a very good character, اور یہ واقعی ویٹ کر رہے تھے کہ کب وہ نبی آئیں گے تو میں اسلام قبول کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں ایک حدیث میں, خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا, کہ تم میں سے جو شخص دور جاہلیت میں اچھا تھا, اس کے مینرزم, اس کے کریکٹر اچھا تھا, وہ دین پر آنے کے بعد بھی اچھا رہتا ہے. اور مجھے کون ایویڈنس دے گا اس بارے میں؟ جی, عمر اسلام کا بھی تھا کہ وہ پہلے ان کا روب تھا, دعا تھا, لیکن جب دین کے میں آئے تو پازیٹیو یوز ہوا اور انہوں نے ایک خلافت کو بہت چلایا. حضرت حمزہ کے بارے میں حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہادر بنے تھے, دشمن بنے, اور وہ خالد بن ولید کا کبھی شکست نہیں ہوئی تھی ان کو, وہ ویسے ہی چلتا رہا. رائٹ, ماشاء اللہ. ابو بکر, جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا ہے, ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تھی کہ اے اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے, بیکاز ہی نیو کہ ان میں خیر ہے, اور عمر بن خطاب نے اس کو جو ہے سپرسیڈ کیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے کبھی بھی ایڈلٹری نہیں کی, فورنیکیشن نہیں کی, اور نہ ہی بت پرستی کی تھی. اور جب ہم نے ان کی سیرت پڑھی تھی تو ہوا کیا تھا کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تو ان کے والد ان کو ایک ٹیمپل میں چھوڑ کے چلے گئے کہ میں کچھ سامان لے کے آتا ہوں, کچھ کام کر کے آتا ہوں, مین وائل آپ یہاں پہ عبادت کر لو. تو انہوں نے پھر جو ہے اس بت کے ساتھ بات چیت کی کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے, آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے. جب اس نے جواب نہیں دیا, انہوں نے پھر اینڈ میں وارننگ یہ دی کہ میں یہ پتھر آپ کو مار دوں گا. اور پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے اس بت کو پتھر مارا جس سے وہ ٹوٹ گیا, اور پھر کہا آئی ایم ڈن ود دس, کہ یہ بت پرستی یہ جو ہے غلط ہے. تو پھر ہی نیور, انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی ان دیٹ ریگارڈ. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے, عثمان رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی بہت حیا والے تھے, اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا, اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ فرشتے حیا کرتے ہیں. اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی, اور زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں بھی. اور یہ بات بھی جان لیں کہ جیسے ابھی ہم نے بتایا نا کہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ مکہ میں آئے گا اور پھر وہ مائگریٹ کرے گا مدینہ میں. اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں
इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर हम चाहते तो एक पिक्चर भी हम लोग पेंट कर सकते थे, कि हमारे पास इतनी विविड डिटेल्स थी उनकी। तो हुआ क्या कि वक्त गुजरता चला गया और मक्का से खबर आई कि एक शख्स हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है। और फिर अब्दुल्ला कहते हैं, जब मुझे पता चला कि मैं बड़ा क्यूरियस हुआ कि मुझे जो है और जानना है कि वो शख्स है क्या, तो मैंने मक्का में पैगाम भिजवाया कि वो शख्स कैसा है। तो मुझे ऑलमोस्ट यकीन आ गया कि ये वही नबी है जिसके बारे में हमारी किताबों में लिखा हुआ है। और हुआ क्या कि फिर हमें ये भी न्यूज़ मिल गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फाइनली अब माइग्रेट कर रहे हैं यथरब की तरफ। और फिर वो बताते हैं कि जब हमें ये न्यूज़ मिली तो मैं करता क्या था, मदीना से बाहर आके ये जान लें कि मदीना पहले बहुत छोटा था, अब तो बहुत ज़्यादा फैल गया है, और कुबा मदीना से बाहर हुआ करता था। तो कहते हैं कि मैं जब मदीना से बाहर आता था तो वहाँ पे एक दरख्त था, मैं ऊपर चढ़ के देखा करता था दूर से कि शायद मुझे वो नबी नज़र आ जाएं, लेकिन कुछ दिन मैंने ऐसे किए, मुझे नज़र नहीं आए। और फाइनली जब मैंने यही जो है अपनी प्रैक्टिस की, मैंने देखा कि मुझे कुछ लोग आते हुए नज़र आ रहे थे, तो मैंने ऊंची ऊंची कहना शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और इस वक्त मेरी जो पुप्पो है मेरे साथ ही, शी वॉज एज्ड, यानी बुढ़िया थी वो, और वो नीचे जो है वेट कर रही थी। तो कहती हैं कि अब्दुल्ला क्या हुआ, इतने सरप्राइज क्यों हो, और तुम तो इतने एक्साइटेड हो कि जैसे तुमने मूसा को देख लिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अब्दुल्ला बिन सलाम जवाब देते हैं, या अम्मा, कि ए पुप्पो जान, वल्लाही हुआ अखू मूसा दीनुहुम वाहिद, कि ये मूसा के भाई ही तो हैं, क्योंकि वो भी रसूल थे, ये भी रसूल हैं, और इनका दीन एक है। और फिर उनकी पुप्पो बड़ी सरप्राइज होती, कहती हैं कि अच्छा ए मेरे बच्चे, फिर मुझे ये बताओ कि क्या ये वही प्रॉफिट हैं, वही रसूल हैं जिनके बारे में हमारी किताबों में लिखा हुआ है, और ये कब आएंगे, जब हम क़यामत के बहुत करीब होंगे। यानी क़यामत की निशानी जैसे हमें बताई हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इससे पहले तौरात में भी मेंशन है। और अब आप ज़रा डॉट कनेक्ट करें, डॉट्स को कनेक्ट करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जब क़यामत की निशानियाँ उन्होंने बताना चाहीं तो कहते हैं कि मेरा मबूस होना, मेरा इस दुनिया में आना, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। उन्होंने फिर अपनी उंगलियों से इशारा किया कि मेरे और क़यामत के दरमियान इतना फासला है, मीनिंग कोई गैप नहीं है। अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर को ऐसे जो है सहाबा इकराम को जो है करके दिखाया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी करीब आ गए, और जब करीब आए तो अब्दुल्ला बिन सलाम लोगों से जो है हट कर जब वो रसूलुल्लाह के पास पहुँचे तो ख़ुद बताते हैं, फ़नज़रतु इला वजहिही, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, फ़अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा कवजहि कज़्ज़ाब, मैंने उनके चेहरे को देखकर ही पहचान लिया कि जो झूठे होते हैं उनका चेहरा ऐसे नहीं होता, ये सच्चे हैं। और मैं खामोश रहा, और मैंने फिर ऑब्ज़र्व किया कि वो अपने कंपेनियंस के साथ, सहाबा इकराम के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, और मुझे ऑलमोस्ट यकीन हो गया कि ये ही आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि मदीना में आने से पहले ज़ाहिरी बात है दुश्मन भी थे जिन्होंने काफ़ी रूमर्स फैलाए होंगे कि ये वो शख्स हैं जो कि फैमिलीज़ में जो है जुदाई डालते हैं, और बहुत जो है ये जादूगर हैं, साहिर है, इनकी बात ना सुनना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पे पहला सरमन देते हैं, खुतबा देते हैं, और वो कितना इंपॉर्टेंट खुतबा होगा, लोग वहाँ पे जमा हुए हुए हैं, और अब्दुल्ला बिन सलाम भी वहाँ पे हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हैं, फरमाते हैं, अय्युहन्नास, ए लोगो, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। और बड़े ब्यूटीफुल लेसन्स हैं, इंशाल्लाह वो हम एक एक करके बात करेंगे। व अतइमुत ताआम व सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, ए लोगो सलाम को फैलाओ, अफ़शुस सलाम, व अतइमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाओ,
اور ایسے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تو ہوگا کیا؟ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایھا المسلمون. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بھیجے گئے تھے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ایھا الناس افشوا السلام. ایک دوسرے کو سلام پیش کیا کرو, سلامتی بھیجا کرو. اور یہ بھی نہیں کہا افشوا السلام بینکم, اے مسلمانوں آپس میں سلام کیا کرو. مسلمان شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتا کہ نہیں بس مسلمان بس دیٹس اٹ یار, وہ تو ہیں ہی کافر, وہ تو نجس ہے. نہیں 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 نہیں, اسلام اخلاق کا نام ہے. جب آپ دوسروں کے فائدے کے بارے میں جب نہیں سوچو گے تو آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کیسے کرو گے؟ دین کا پیغام کیسے پھیلاؤ گے؟ جب آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت ہوگی تو کیا آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ کنورزیشن انیشیٹ کر سکو گے؟ نہیں. اور اسلام پھیلا ہی اخلاق کی وجہ سے ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے not yet Muslims will be the right word, اگر ان سے ہمیں ایسے بات کرنی ہے تو جو ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں, جو ہمارے اپنے مسلمان ہیں, ان کے ساتھ ہمیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ ہمیں تو اور آگے بڑھ کر ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. افشوا السلام, ایک دوسرے کی طرف سلام پیش کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آ گیا. صحابہ اکرام صحابہ کیوں کنسیڈر کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ جب ان کو ایک انسٹرکشن مل جاتی, ہو سکتا ہے وہ انسٹرکشن نہ بھی ہو کہ رسول اللہ نے یہ جنرلی ایک سٹیٹمنٹ کہہ دی ہے, تو صحابہ اکرام جیسے ابھی ہم نے بات کی نا, وہ اپنی پرسنالٹی میں وہ چیز ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اینڈ دیٹ ریئلی میڈ دم صحابہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ سلام پھیلایا کرو, تو میں مارکیٹ پلیسز میں جایا کرتا تھا, یہ نہیں کہ مجھے کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی, سلام علیکم سلام علیکم, میں سلام پھیلانے کے لیے جایا کرتا تھا. And this is how Sahaba Ikram used to take literally the commandments of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is what we have to do. ہم نے بھی یہی کرنا ہے انشاءاللہ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. کھانا کھلاؤ. اور یہ مشکل کام ہے. ہم کھانا اسی کو کھلاتے ہیں جس سے ہمارا کوئی نہ کوئی کام ہو. اچھا اس کو کھانا کھلاؤں گا پھر اس کو میں پکڑوں گا بھی, اسے میں نے کام بڑے نکلوانے ہیں. ہم لوگ سرچز بہت زیادہ کرتے ہیں, کبھی سرچ کیجئے گا ہاؤ مینی پیپل ڈائی ایوری ڈے in the world, and you'll be shocked on a daily basis 25,000 بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے. every day it's happening. daily 25,000 بندہ مرتا ہے. کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے. اور ان میں سے جو ہاف ہیں آدھے بچے ہیں. کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ جو ہمارے سامنے بریک فاسٹ آتا ہے, لنچ آتا ہے, ڈنر آتا ہے, ہم کتنے آرام سے کھا لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو تانا دیتے ہیں کہ جی آج نمک بہت زیادہ ہے, نمک بہت کم ہے, میرا موڈ نہیں ہے کھانے کا, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. کہ ہمیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر اور عمر آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بہت دن سے کچھ کھانا کھایا نہیں ہے, وی آر ہنگری. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ایکسکیوز تم پیش کر رہے ہو, جس چیز نے تمہیں تنگ کیا ہوا ہے مجھے بھی اسی چیز نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. آئی ایم آلسو ہنگری. چلو آؤ ہم چلتے ہیں. اور پھر ایک انصاری صحابی کے پاس جاتے ہیں اور انصاری صحابہ ان تینوں کو دیکھ کے بڑا سرپرائز ہوتے ہیں اور فٹافٹ جا کے انگور, کھجوریں, پانی اور جو ہے گوشت پریزنٹ کرتے ہیں. اور یہ وہ وقت تھا, یاد رکھیں ہمارے نبی نے اور ان دو جید صحابہ نے کئی دن گزر گئے تھے, کھانا نہیں کھایا تھا اور ابھی وہ کھانا کھانے لگے ہیں. جسٹ پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن. ہم شاید بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جائیں اور ہم جو ہے کھانا کھانا شروع کر دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں اے میرے صحابہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک وقت آنے والا ہے
تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تم ایک ایک نوالا جو ڈال رہے ہو نا اپنے منہ کے اندر, اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے, اے میرے بندے تجھے میں نے نعمت دی تھی. اور ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ ہم جو پانی پیتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں, تم سے پانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. قدر انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. پانی ابھی ایزیلی اویلیبل ہے, we take it for granted کہ کوئی بڑی بات نہیں, پانی ہی تو ہے. لیکن اس بندے سے پوچھیں جو صحراؤں میں مر جاتے ہیں اور ان کو پانی نہیں ملتا. ابھی تو بڑی آسانیاں ہیں کہ ہم لوگ پاؤچز بھر کے جاتے ہیں, گاڑیاں ہیں. بیک ان دا ڈیز جب اونٹ ہوا کرتے تھے, میجورٹی لوگ راستے میں ہی مر جایا کرتے تھے کیونکہ پانی جنرلی اویلیبل نہیں ہوتا تھا. پانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ, کھانا کھلاؤ. دس از یور ریسپانسبلٹی. لوگوں کو انوائٹ کرو, مہمان نواز بنو. نہ جانے کتنے ایسے رشتے دار ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ان کو کال نہیں کرتے. اچھا انہوں نے لاسٹ ٹائم ایسا کیا تھا, ہم بھی ان کے ساتھ ایسا کریں گے. انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا, ہم بھی ان کو نہیں بلائیں گے. I mean, where did you get that from? یہاں پہ انسٹرکشن کیا ہے؟ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. جہاں پہ خود غرضی بہت زیادہ ہو چکی ہے, نارسسزم بہت زیادہ ہے کہ جی بس مجھے لوگ فائدہ پہنچائیں, بس میرا لوگ خیال کریں. بندے کو اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ نہیں ہوتا. ڈونٹ ڈو دیٹ. بی اے مسلم. لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, یہ وہی شخص کرتا ہے جو اکیلے میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے, جو اپنی بیٹری چارج کرتا ہے رات کو. اللہ اکبر. یہ سارے کام وہ کرتے ہیں جو رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے رب سے اپنا ناطہ جوڑتا ہے. اور یہ بات جان لیں, نائٹ ٹائم از فار دا لورز. اب ہر بندہ یہ جان لے, یہ دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ محبت کرتا ہے, کس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے. اور وہ بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے, ہم اس کو ضائع نہ کریں پلیز. اور سوچو تو صحیح, آج ہماری ایسی حالت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری, اے میرے بندو جیسے تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی میری تم نے قدر نہیں کی. میں الغنی ہوں, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں الرزاق ہوں, میں تمہیں رزق پہنچاتا ہوں. تم میرا دیا ہوا پہنتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو. تم سانسیں جو لے رہے ہو وہ میری دی ہوئی ہیں, میری عطا کی ہوئی ہیں. تم ایک لمحہ سروائیو نہیں کر سکتے جب تک میں نہ چاہوں. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی معاملے کے بارے میں سوچتے ہیں کرنے کا, اللہ تعالیٰ کو کوئی لمبی چوڑی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ صرف فرماتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمینوں کو چلانے والے ہیں. اے انسان تو ہے کیا؟ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ What do you think about yourself? تو اپنا پاسٹ بھول گیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تو وہ وقت بھول گیا, you did not exist. Nobody knew who is Abdullah, who is Muhammad. تم لوگ ہو کیا؟ اور تمہاری خلقت کیسے کی گئی ہے؟ آپ جب گیدرنگ میں ہوتے ہو آپ بات کرنا پسند نہیں کرتے. This is your humble beginning. اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ اسٹرینگتھ دے دیتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی جھگڑتے ہو. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یوٹیلائز کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو. بٹ گیس واٹ, میں تمہیں پھر بھی رزق دیتا ہوں, میں پھر بھی تمہیں موقع دیتا ہوں, اور میں نے ہی تمہارے گناہوں کے اوپر پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں. اینڈ واٹ از دا ریزن؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں تم لوٹ آؤ میری طرف. اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں تو ہم شاید ایک دوسرے کو اپنا چہرہ بھی نہ دکھائیں, ہم لوگ غاروں میں چلے جائیں. اینڈ دی اونلی ریزن یو بین سیٹنگ اوور ہیئر, ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ابو سعد یو سیم ٹو بی اے ویری گڈ پرسن, یار تو کمال کا بندہ ہے,
لیکن یہ جان لیں یہ میری حقیقت نہیں ہے. میری حقیقت پتہ کیا ہے؟ کہ جب میں اپنے روم میں اکیلا ہوتا ہوں، پرائیویسی میں ہوتا ہوں، تب میں کیا کرتا ہوں. تب مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، حالانکہ وہ ہے ہی میرے ساتھ. مجھے یقین ہے کہ نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. اور in spite of everything اللہ تعالیٰ پھر بھی ہر رات ینزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، پہلے آسمان پر آتے ہیں اپنی شان کے مطابق. فیقول، اور ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اپنی شان کے مطابق. هل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں. لا الہ الا اللہ. هل من تائب اتوب له، ہے کوئی توبہ کا طلبگار جس کی میں توبہ قبول کروں. اے میرے بندو کہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم جا کہاں رہے ہو؟ میں تمہارا رب ہوں، لوٹ آؤ میری طرف. تمہاری سکسس میری عبادت کرنے میں ہے، میرا کہاں ماننے میں ہے. اگر نہیں کرو گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تم اگر میری ذکر سے، میری عبادت سے، میری یاد سے اعراض کرو گے، تم جتنی مرضی کوششیں کر لو، بڑی بڑی گاڑیاں لے لو، بڑے بڑے بنگلوز لے لو، جہاں مرضی ویکیشنز منانے چلے جاؤ، تمہاری زندگی تنگ کر دی جائے گی، تمہیں سکون نہیں آئے گا. کیونکہ سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ملتا ہے. If that is not enough، اللہ تعالیٰ پھر ندا دیتے ہیں هل من مستغفر اغفر له، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی گناہ گار جو دستک دینا چاہے، جو چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. I am ready to forgive. کوئی دستک دے تو صحیح، کوئی مجھے پکارے تو صحیح. I am ready to forgive. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جب دنیا سو رہی ہو. پتہ تو تب چلتا ہے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے لمبی لمبی نماز پڑھ لینا، لمبے سجدے کر لینا، ہاں یار یہ بڑا متقی ہے، بات نہیں بنتی. مزہ تب ہے کہ جب آپ اپنی سٹوری انسٹاگرام پہ مت ڈالیں. دیٹ از جسٹ بٹوین یو اینڈ اللہ. کیونکہ آپ ریوارڈ کس سے چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں. یو ڈونٹ ورک فار تھمز اپ فرام دا پیپل، کہ آپ کو لوگوں کی طرف سے تھمز اپ نہیں چاہیے. اگر آپ اسی لیے ہی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو ہارٹ ایموجیز دیں، لوگ آپ کو دے دیں گے. لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، اف یو ڈونٹ ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تھمز اپ نہیں ملے گا آپ کو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ صرف دنیا میں ہی رہ جائے گی بات. اور ایسے لوگ بہت زیادہ آئے جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، بڑی بڑی انہوں نے فوٹوگرافس بنائی اپنے لیے کہ میں لوگوں میں میرا چرچا ہو جائے، لیکن آخرت میں ان لوگوں کو کچھ نہیں ملا. بی دا ون، وہ شخص بننے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے دنیا والے آپ کو نہ جانیں. فور دس دنیا یو آر نو بڈی، کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے چرچے ہوں گے. ایسا بندہ بننے کی کوشش کریں. وَصَلُّوا بِالنَّاسِ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور ایسے وقت نماز پڑھیں کہ لوگ سو رہے ہوں. تو ہوگا کیا؟ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، دس از دا شارٹ کٹ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو ہم میں سے اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ جنت میں نہیں جانا چاہتا، وی آل وانٹ ٹو گو ٹو جنہ، تو یہ کام کرنا شروع کر دیں. اپنی پرائیورٹی لسٹ کو ذرا آرگنائز کریں، اس لسٹ میں ان چیزوں کو بھی ایڈ آن کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. ناؤ ویژولائز دس کہ دس از دا فرسٹ خطبہ رسول اللہ دے رہے ہیں. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا مدینہ والوں پر؟ تو یہ امپیکٹ مدینہ والوں پر ہوا. اور پھر ہوا کیا کہ عبداللہ بن سلام ہی واز ویری مچ کنفیسڈ کہ میں کنونس کہ میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں. لیکن فائنلی انس بن مالک نریٹ کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اور پھر چونکہ عبداللہ ربائی تھے, عالم تھے, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے 3 سوالات کرتا ہوں, اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں اسی وقت اسلام قبول کر لوں گا, کیونکہ ان کا جواب صرف نبی ہی کو آتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. ہاں جی, what it is. پھر پوچھتے ہیں ما اول اشراط الساعہ, کہ جب گھڑی آئے گی یعنی قیامت کی نشانی, سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ وما اول طعام یأکلہ اہل الجنہ, اور سب سے پہلا کھانا جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ اور پھر ایک اور سوال کیا کہ جو نیو بورن ہے, جو بچہ ہے, وہ والد کی یا والدہ کی شکل یا ریزمبلنس کیسے لیتا ہے, وہ کیا ریزنز بنتی ہیں؟ تو یہ 3 سوالات کیے. کچھ ہی دیر گزرتی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں, اخبرانی بہ جبریل آنفا, کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے ابھی ابھی ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے, کہ انہوں نے مجھے انفارم کیا ہے. اینڈ واٹ از دا لیسن فار اس ان دس اسٹیٹمنٹ, کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے. الحمدللہ, غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, عالم الغیب والشہادہ. اچھا, ہمارے ہاں مسلمانوں میں پرابلم ہے کہ نہیں؟ پرابلم ہے. آئی وانٹ یو ٹو ٹیک آؤٹ یور موبائل. اگر آپ لوگوں کے پاس قرآن ایپ ہے, کچھ آیات ہیں انشاءاللہ ہم گو تھرو کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہمیں اور یقین آ جائے اور ہمارے انشاءاللہ قرآن کے ساتھ بھی ریلیشن اور اسٹرانگ ہو جائے اسی حوالے سے, غیب کے حوالے سے انشاءاللہ. سورہ الانعام, سورہ نمبر 6, آیہ نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. احسنت, بارک اللہ فیک. اللہ کے لیے ہم غور کریں, یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. دیکھو میں 2 بھاری چیزیں تمہاری طرف چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے مضبوطی سے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چمٹ جائیں اللہ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. کیا ہی امیزنگ طریقہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے نبی آپ ہی فرما دیجئے. یعنی اس ایکویژن میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ڈالا ہے. یو ہیو ٹو سے دس, آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں. کیا بتا دیں؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب, میں غیب نہیں جانتا, غیب کا علم مجھے نہیں ہے. ولا اقول لکم انی ملک. ملک میم لام کاف, جب لام زیر سے ہوگا کسرہ سے, ملک جو ہے زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ اٹ مینز اینجل, ملک. اور اگر زیر کے ساتھ ہو ملک لام کسرہ کے ساتھ تو مطلب ہوتا ہے بادشاہ, جیسے مالک یوم الدین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ نور سے. اور کیا ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں؟ رائٹ. قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ نہیں.
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, और आयत हम पढ़ेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, इंसान हूँ। हाँ, देयर इज अ बिग डिफरेंस। यूहा इलैया, अल्लाह ताला की वही मेरे ऊपर आती है और मैं अल्लाह ताला का मैसेंजर हूँ, रसूल हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, और मैं उसी चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। आई एम जस्ट अ प्लेन वार्नर, मैं खबरदार करने वाला हूँ, मैं बिशारत देने वाला हूँ। तो ये रेफरेंस नंबर 1 है। सूरा अल-अराफ, सूरा नंबर 7 और आया नंबर 188 इंशाल्लाह निकालिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون। अल्लाहुम्मा बारिक, अहसंत। कुल, ए नबी आप कह दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन। अच्छा, एक सटल पॉइंट है इंशाल्लाह, ग्रामर की बात है लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू इंशाल्लाह, सो दैट वी कुड अप्रिशिएट। You guys know what is common noun and proper noun, right? यहां पे जो नफ़अन और दर्रन का लफ्ज आया है ये कॉमन नाउन है, और मिसाल के तौर पे उर्दू में जब हम कॉमन नाउन इस्तेमाल करते हैं, एक गाड़ी या कोई गाड़ी, तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन नाउन है ये, राइट? इट कुड बी एनी कार, कोई भी चीज हो सकती है। तो नफ़अन का मतलब होगा कोई नफा, दर्रन का मतलब होगा कोई नुकसान। Now let's get back to the आया। ए नबी इनसे कह दीजिए, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं अपने नफ्स के लिए कोई नफ़ा कर सकता हूँ या कोई मैं नुकसान कर सकता हूँ। मीनिंग आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। इल्ला माशा अल्लाह, सिर्फ उतना ही जितना अल्लाह ताला चाहते हैं। अगर ये कंडीशन है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो जो बाकी बुजुर्ग हैं और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में हमारा क्या ख्याल है? हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो कब्रों पे जाते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं कि जी हमारी बिगड़ी आप बना दें, और हमें औलाद नहीं मिल रही, आप कुछ ना कुछ जो है कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये शिर्क है। क्योंकि जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलाउड नहीं है और उन्होंने क्लियरली हमें बता दिया है, और असल में कहने वाले कौन हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया, कुल ए नबी आप जरा मजीद क्लियर कर दें, अपने उम्मतियों को बता दें, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह, कि मैं अपने हक में ना कोई नफ़ा रख सकता हूँ ना कोई मैं नुकसान कर सकता हूँ, सिर्फ उतना ही जितना अल्लाह ताला चाहें, कि अल्लाह ताला ही मुझे कंट्रोल करते हैं। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत सारी खैर इकट्ठी कर लेता। आज की ज़ुबान में आप इसको ऐसे समझ लें, अगर मुझे पता हो कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो मैं वो चीज़ें पहले से ही खरीद लूँ। Do you get the point? मैं स्टॉक्स और शेयर्स अभी खरीद लूँ। अगर मुझे पता चल जाए कि प्रॉपर्टी अभी बूम पे जाने वाली है, यहाँ पे अभी हाईवे निकालेगी गवर्नमेंट, तो मैं 6 महीने पहले ही जो है ना उनको सस्ते दामों में ख़रीद लूँ। अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत सारी खैर इकट्ठी कर लेता। वमा मस्सनी सू, और बुराई या मुझे कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचा सकती। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं अगर अभी गाड़ी ड्राइव करूँगा और मेरा बड़ा हॉरिबल एक्सीडेंट होना है, तो मैं क्या गाड़ी बाहर निकालूंगा? नहीं निकालूंगा, ऑफ कोर्स नहीं निकालूंगा। कौन चाहता है कि मुझे नुकसान पहुंचे? अगर अल्लाह के नबी को पता होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ताइफ जाकर लोग पत्थर मारेंगे तो वो कभी ना जाते।
وہ تو اس امید کے ساتھ گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ طائف والے جو وہاں کے سردار ہیں وہ اسلام قبول کر لیں اور پھر اسی طرح اسلام پھیلے گا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہاں انبیاء کرام غیب کی باتیں بتاتے ہیں, اتنی ہی بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کنوے کرتے ہیں, not more than that. Do you understand? اور یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن مکہ والوں کو بھی تھی. مکہ والے کہا کرتے تھے کہ یہ تو بشر ہیں, ہم ان کی بات کیوں سنیں؟ اگر فرشتے نازل ہوتے اور یہ ان کے ساتھ ایز اے باڈی گارڈ چلتے فرشتے تو شاید ہم سوچ لیتے, ہم اسلام قبول کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے میسنجرز فرشتے بھیجتے. ہم نے انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے اور ان کو انبیاء بنایا ہے تاکہ اے لوگوں تم کل کو بہانہ نہیں کر دینا کہ یا اللہ یہ تو فرشتے تھے, ہم تو انسان ہیں, ہمارے اندر جذبات ہیں, ہم تو بڑے کمزور ہیں, تاکہ حجت قائم ہو سکے. If my انبیاء can do it, وہ صبر کر سکتے ہیں, then you can do it also. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ جتنا اپنے انبیاء کو آزماتے ہیں ہمیں نہیں آزماتے. And how did we get that from? ہمیں کیسے پتا چلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء, کہ سب سے زیادہ جن کا سیویئر ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ انبیاء ہیں. بہت سیویئر ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ابراہیم اپنے بچے کو آپ ذبح کر دیں, یا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی اس میں کیا حکمت ہے کہ میں اپنے بچے کو ذبح کروں. اور اس سینیریو کو پورا آپ کائنڈلی سمجھنے کی کوشش کریں. ماں باپ کو بچے پسند ہوتے ہیں, لیکن جو ماں باپ ایک پرٹیکولرلی ایج پر پہنچ جاتے ہیں, وہ بزرگی تک پہنچ جاتے ہیں, ان کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں اپنے بچوں سے, خاص کر بیٹوں سے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اور کیا سینیریو اسکیچ کھینچا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, کہ جب اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑنے والی عمر کو پہنچ گئے, میننگ he became a grown old man. اب he had energies, at least teenager تو ہوں گے, تو وہ اس عمر میں ماں باپ کے لیے وہ آنکھ کا تارا ہوتا ہے. اے ابراہیم I command you to slaughter your son. لا الہ الا اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام شیک نہیں کیا کہ یہ نہیں, ذرہ برابر بھی ان کو ڈاؤٹ نہیں آیا کہ why should I do this. خلیل اللہ کا ٹائٹل اسی لیے ملا ان کو, وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. اور صرف 2 ایسے میسنجرز ہیں جن کو یہ ٹائٹل ملا ہے, ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور دوست کہنا یہ صحیح جواب نہیں ہے, یہ صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے. وما مسنی سوء, اور مجھے نقصان نہ پہنچتا. And what I really am, in ana illa nadhirun wa bashirun liqawmi yu'minun, میں ایک خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں. لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے, ایمان والوں کے لیے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں بتایا. And last reference inshallah, and with this we'll try to wind up and we will continue inshallah in the next class. Surah Hud, ayah number 31. Surah Hud, it's surah number 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أحسنت, جزاكم الله خيرا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اور میں غیب کا علم رکھتا ہوں. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. Now the question arises, we all know قرآن مجید بڑی کنسائز بک ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایونٹ کی نیٹی گریٹیز میں لے کے نہیں جاتے. ایک میسج ہوتا ہے اینڈ دین ہی مووز آن, پھر نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف جاتے ہیں. ابھی ہم نے جو 3 آیات پڑھی ہیں, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو صرف ایک آیت نازل کرتے, کیا ہمارے لیے گائیڈنس کے لیے, سمجھنے کے لیے وہ آیت سفیشینٹ ہوتی کہ نہیں؟ Why did he repeat himself? Yes. بات کی امپورٹنس. نمبر 2, کبھی کبھار آپ نوٹ کریں گے کہ ٹیچر جب کلاس میں پڑھا رہی ہوتی ہے تو ایک ہی کانسیپٹ بار بار پڑھاتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ کانسیپٹ پکا ہو جائے بچوں کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر, اور اس کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچے فالو نہیں کر رہے, اس کو بڑا ایزی لے رہے ہیں. تو یہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں کلیئرلی انڈیکیشنز ملتی ہیں جو ہم نے آج پڑھا ہے. سو ود دس انشاءاللہ we'll try to wind up this class, but before we end it up, میں یہ چاہتا ہوں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے, میں 2 چیزیں چاہتا ہوں ہم یہ کریں, ابھی ایکسرسائز کریں. نمبر 1 کہ کیا لیسنز آپ میں سے ایک ایک بندے نے ڈرا کیے ہیں. نمبر 2, اور ان لیسنز کو آپ اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے. And it starts now. Just raise your hand inshallah. جی میں نے سب سے پہلے ایک یہ لیسن ڈرائیو کیا ہے کہ جو دوسروں کو مشورہ کرنے سے پہلے کسی چیز کے لیے پہلے اس پہ خود عمل کروں, اور عمل اتنا ثابت ہو کہ دوسروں کو شاید کبھی کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, تو مجھ سے انفلوئنس ہو کے خود ہی وہ عمل کرے. بیوٹیفل, ماشاء اللہ, بیوٹیفل, ماشاء اللہ. سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ رائٹ. ہم کبھی کبھار یہ کہتے ہیں, تھوڑے سے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت دفعہ چیزیں بتائی ہیں لیکن وہ بات سن نہیں رہا. یہ بات بھی جان لیں کہ آپ کے اوپر کسی کے ساتھ زبردستی کرنا الاؤڈ نہیں ہے. اور کبھی کبھار جب ہم نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں نا, تو ایک پرابلم ہم فیس کرتے ہیں. وہ ڈیلیما یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو ایک چیز بتائی کہ نماز پڑھا کر, دوسری دفعہ بتائی, تیسری دفعہ بتائی, مجھے غصہ آتا ہے, لیکن غصہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, اس لیے آتا ہے کیونکہ میں نے اس کو کہا یہ میری بات نہیں سن رہا. دین دیر از اے بگ کوسچن مارک. اور آپ نے غصہ پہلی بات ہے کرنا ہی نہیں ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ یور پاسٹ کہ کچھ عرصہ پہلے یو ور دا سیم پرسن. ہدایت آپ کو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لوگوں کا دل کن کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں, جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو انگلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز. تو آپ نے صرف پہنچا دینا ہے, دیٹس اٹ. اور بہت زبردست بات ہے کہ ایسا اپنے آپ کو بنا لیں کہ آپ کو بات بتانی ہی نہ پڑے. لوگ اتنا انفلوئنس ہو آپ سے کہ یار اتنا زبردست بندہ. اور یہ بات آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ کئی لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جب آپ ان کی کمپنی میں ہوتے ہو, یا تو وہ نیگیٹو وائبز دیتے ہیں یا تو پازیٹیو وائبز ان سے آ رہی ہوتی ہیں. کئی لوگ بڑے نیگیٹو ہوتے ہیں, وہ بات ہمیشہ کہ یار تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, وہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایز جیسے وی لیو ان دی ایکو چیمبرز, پھر ہم بھی ویسے ہی مائنڈ سیٹ لے کے ہم جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں. جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو آپ ان کی طرح باتیں کرتے ہو اور ویسے ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. سو بی لائک دوز پیپل کہ جو واقعی انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو. اور اگر آپ کو جب بھی لگے کہ نہیں یار میں اپنے دوستوں کے پاس جب بیٹھتا ہوں تو ان کا انفلوئنس میرے اوپر زیادہ ہیوی ہوتا ہے, تو اپنا ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے. اپنے ایمان کی پہلے فکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے, اپنے آپ کی فکر کرو, and then you have to think about others inshallah. جی anybody else who would like to participate? جی the importance of tahajjud, the night prayers, because میرے ساتھ پرسنلی ہوتا ہے کہ 1-2 دفعہ بندہ پڑھ لیتا ہے, کئی دفعہ آنکھ کھلتی ہے اور کہتے ہیں یار چلو ایک ہی دفعہ بندہ فجر پہ اٹھے گا. تو وہ مجھے آج کا یہ کہ سننے کے بعد ہے کہ ایٹ لیسٹ اف یو ویک اپ دین یو شوڈ گیٹ اپ. اینڈ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اچھا ایک بات تہجد کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جب آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے, ذرا وہ ایک پرٹیکولر مومنٹ ذرا ریکال کریں, آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں کرتے ہیں اس وقت؟
ہول ہارٹیڈلی, کیونکہ آپ کو وہ چیز بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے, یو نیڈ اٹ. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایسے بھی کچھ لوگ ہوں وہ یہ کہیں کہ فجر کی نماز میں بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں, تہجد تو بہت آگے کی بات ہے, آئی کانٹ جسٹ ڈو اٹ. اللہ تعالیٰ سے مانگیں, یا اللہ, اے اللہ میں بہت کمزور ہوں, اگر آپ نے مجھے نہیں سنبھالا میں سلپ کر جاؤں گا. اینڈ آئی گارنٹی یو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رات کا وقت ہوگا اینڈ آل آف اے سڈن آپ کی جاگ کھلے گی ضرور. وہ آپ کا ایک مومنٹ ایسا ہے کہ اگر آپ نے پھر کروٹ لے کے سو گئے دین یو مس دیٹ اپارچونٹی. اور اگر آپ نے کلاک کی طرف دیکھا, موبائل کی طرف دیکھا, دس از دا رائٹ ٹائم. یہ بلاوا ہوتا ہے. ڈونٹ مس دیٹ اپارچونٹی, میک اٹ اے ہیبٹ. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا دن انشاءاللہ اتنا پازیٹیو گزرے گا, یو ول فیل لائٹ. اور ہم میں سے کیا کوئی ایسا شخص ہے جو کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, میری پرفیکٹ لائف گزر رہی ہے, ہیلتھ ایشوز نہیں ہیں, سوشل کچھ پرابلم نہیں ہے, فائنینشلی آئی ایم اوکے. نہیں, وی آل ہیو پرابلمس. ہر بندے کی اپنی اپنی پرابلمس ہیں. ڈسکس یور پرابلمس ود اللہ, ہی وانٹس ٹو لسن اٹ فرام یو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آلریڈی جانتے ہیں کہ میرا بندہ یہ مجھ سے مانگے گا. ہی وانٹس اٹ ٹو لسن اٹ فرام یو. کہ ہے میرے بندے تم اسے مانگ کے دیکھ تو صحیح. اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو ایز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میک اٹ اے ہیبٹ. اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں, دل و جان سے مانگیں انشاءاللہ. جسٹ ون لاسٹ انشاءاللہ کمنٹ, اس کے بعد ہم جو ہے کلاس کو وائنڈ اپ کریں گے. جی عبداللہ اسلام کی زندگی کے اندر میں یہ سیکھا, آپ نے یہودیوں کے اندر بہت کم لوگ مسلمان اسلام لے کے آئے تھے. ان کے مجھے ایسے لگتا ہے, میں نے یہ سیکھا ہے کہ ان کے اسلام لانے کی وجہ, اور یہی وجہ ان کو جنت کی بشارت زندگی میں دے گی, کہ ایک وہ عالم تھے, انہوں نے علم حاصل کیا ہوا تھا. نمبر 2 ان کے پاس حق کی جستجو تھی. اور نمبر 3 یہ تھا کہ وہ عاجز تھے. ماشاءاللہ, جب دلیل آئی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ مبارک. یہ تینوں چیزیں میری زندگی میں ہوں گی, میرے پاس صحیح علم ہوگا, میں عاجز ہوں گا, اور جستجو ہوگی میرے پاس. میں دنیا کے کسی بھی نکڑ میں ہوں گا, میں کسی بھی سو کالڈ فرقہ واحد میں ہوں گا, مجھے حق مل جائے گا. ماشاءاللہ, اللہ مبارک, احسنت. اچھا, ود فائنل ورڈز انشاءاللہ اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک جو حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب دین پر نہیں بھی ہوتے نا, وہ غلط کاموں میں اتنا پڑتے نہیں ہیں, رائٹ. اور ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کا اتنا پریشر ہو کہ وہ دیکھو بے وقوف, اس کی تو کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے, یو نو ہی از اے لوزر, وہ تو ایسا ہے اور وہ ویسا ہے, رائٹ. اس بات کو غنیمت جانیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس غلط کام کی طرف لے کے نہیں جا رہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ دین کو پریکٹس کرنے لگ جاتا ہے, when he looks back, الحمدللہ, یا اللہ آپ نے مجھے کتنے فتنوں سے بچا کے رکھا تھا. because اللہ سبحانہ و تعالیٰ wants good for you. اور یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اتنی چیپ نہیں ہے کہ ایرے گیرے کو دے دی جائے. اگر آپ کے اندر وہ جستجو ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کے دروازے کھول دیں گے آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.